أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر فتنفعه الذكر. عبس ہم شروع کر رہے ہیں اور عبس یہ اہم صورت ہے احکام تبلیغ کے حوالے سے کہ عباسہ کے اندر اللہ رب العزت نے چند اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ تنبیہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طریقہ تبلیغ کے حوالے سے۔ اصل میں مقصود امت کو سمجھانا ہوتا ہے بعض مرتبہ سخت الفاظ کے ساتھ، جیسے نماز قضا ہے، اس کی قضا کی ادائیگی ضروری ہے۔ لیلۃ التعریس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا کروائی اور قضا کرانے کے بعد امت کو سمجھایا کہ جب پیغمبر کو معاف نہیں ہے تو تمہیں کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور بھی امت کو ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہر مسئلے کے اندر امت کے لیے رہنما اور رہبر ہیں، تو اولاً تخاطب، اولاً جو مخاطب ہیں وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کے بعد امت ہے، اس کے بعد یہ مکی صورت ہے اور 42 آیات اس کے اندر ہیں اور اس میں مختلف مضامین ہیں۔ پہلا مضمون میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تنبیہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مضمون ہے زجر برائے کفار۔ زجر ہوتا ہے سختی، کفار کو کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جس سے ان سے جواب دہی مانگی گئی ہے کہ ان باتوں کا جواب دو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد تیسرا مضمون ہے دلیل عقلی برائے امکان قیامت۔ قیامت واقع ہونے کے لیے، یعنی قیامت کے امکان کے لیے دلیل عقلی ہے، عقلی دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد جس کے لیے دلائل دیے ہیں اس کا وقوع کا بھی بتایا ہے، اور وقوع کے بعد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے، کچھ انکار کرنے والے، تو ان دونوں فریقین کا انجام ذکر کیا۔ تو یہ مضمون ہے اس پوری سورہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زعمائے قریش کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض حضرات نے نام بھی لکھے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یہ سب حضرات یہ بڑے بڑے زعمائے قریش، رؤسائے قریش، قریش کے بڑے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین اسلام کے حوالے سے سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، ان کی باتوں کے جوابات دے رہے تھے، اور کنونسنگ بیہیویئر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے پیچھے یہ ذہنیت تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی وجہ سے عرب میں اسلام پر اثر پڑے گا۔ یہ بڑے لوگ تھے، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، میہ بن خلف، خلف نہیں خلف، خلف میں نے غلط پڑھا۔ تو یہ بڑے حضرات تھے، اور ان کے اسلام قبول کرنے سے عرب میں بہت بڑا اثر پڑتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم
حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، بعض روایت میں حضرت عمر بن ام مکتوم، لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ مادرزاد نابینا تھے۔ مادرزاد نابینا کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوئے تھے، یعنی جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روشنی کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں تو ان کے والد کا نام قیس تھا، لیکن مشہور اسی نام سے ہوئے۔ اولین مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کے پہلے سال ہی مکے میں آ گئے تھے، مدینے میں آ گئے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ نابینا تھے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا تھا، تو خیال رکھنے والا کوئی تھا نہیں، تو پہننے سہننے کا بھی ڈھنگ کم تھا دوسروں کی نسبت، اور مجلس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھ بھی نہیں پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ دیکھ نہ پائے۔ دیکھ نہ پانے کی وجہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، یا رسول اللہ مجھے قرآن سے کچھ سکھائیے، یا رسول اللہ مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیں بجبیں ہوئے۔ چیں بجبیں اصل میں ترجمہ لکھا ہے ہمارے اکابرین نے، اس وجہ سے میں نے یہ لفظ بولا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر شکنیں پڑ گئیں، یعنی آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ نے زبان سے غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، یعنی آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو برا لگا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں منہ بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ناگواری کے تاثرات جو آئے ہیں، اس ناگواری کے تاثرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اس منع فرمانے کی بہت سی حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کی طرف ہم بعد میں جاتے ہیں، پہلے آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ عبس و تولا، عبس ناگوار گزرا، و تولا ناگوار گزرا تو کیا ہوا، آپ نے اس کے تاثر میں منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا۔ کس بات پہ ناگواری ہوئی کہ ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ایک نابینا، ایک نابینا آیا، وہ آپ سے بات کر رہے تھے آپ، اور وہ درمیان میں بار بار بات کاٹ رہا تھا، تو اس بات چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف تنبیہ فرمائی، توجہ فرمائی کہ آپ کی توجہ کا مرکز کون ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ کا مرکز کون ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، اور کون نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ بات نہیں کہہ سکتے، کن کو ترجیح حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھائیں۔ نمبر ایک، وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ اس کا تزکیہ ہو جائے، شاید کہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ کی امید جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر توجہ زیادہ ہونی چاہیے، جہاں تزکیہ کی امید نہیں ہے وہاں پر توجہ کم ہونی چاہیے۔
یہ توجہ مقتضائے توجہ کی پہلی وجہ ہے۔ چنانچہ مبلغین کو، مدرسین کو، محتممین کو، وہ لوگ جو کہ دین کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو توجہ کا مرکز ان لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جن میں تزکیے کی امید ہے۔ آج کل عام طور پر توجہ کا مرکز وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں، ٹھیک ہے، زیادہ کام کے ہوں، زیادہ چندہ دینے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل توجہ کا مرکز یہ لوگ ہوتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل سے جو پہلا تھا، اس طرز عمل سے کوئی بندہ حجت باندھ سکتا تھا، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے واضح کر دیا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، جہاں تزکیے کی امید ہے آپ وہاں پر زیادہ توجہ دیں، جو خود نصیحت مانگ رہا ہے اس کو زیادہ توجہ دیں بجائے اس کے کہ زبردستی نصیحت کی جائے، سمجھے؟ تو یہ پہلی وجہ ہے۔ چنانچہ بار بار اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے، خاص طور پہ میں اپنی طرف متوجہ ہوں، اور وہ لوگ جو کہ دین کی کاموں میں میرا ساتھ دیتے ہیں، میں ان حضرات کی طرف بھی ان باتوں میں متوجہ ہوں کہ کبھی بڑا عہدیدار، کوئی بڑا بڑے عہدے والا، کوئی بڑے رتبے والا شخص ملتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غریب انسان ملتا ہے تو اس کے اوپر ایسی خوشی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل اصلاح ہے، قابل تنبیہ ہے، قابل توجہ ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ٹریٹ کرو، لیکن دل کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کس وجہ سے ٹریٹ کر رہے ہیں، تو اپنے دل کی توجہ اس بات کی طرف ہو، اس کی طرف ہو کہ اگر کوئی مالدار، کوئی ایسا ہے کہ میں جی آپ کا مدرسہ بنا دوں گا، آپ فکر نہ کر، اب اس کو تو نصیحت بڑھ بڑھ کے کر رہے ہیں، اور جو بیچارہ آپ کے مدرسے میں چندہ نہیں دے سکتا، جو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو جناب اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک غریب طالب علم ہے، وہ پوچھتا ہے تو جناب 10 10 دن جواب نہیں ملتا، اور ایک امیر آدمی پوچھتا ہے اگلے سیکنڈ میں جواب دیا جاتا ہے کہ اس کی طرف بہت توجہ ہے، اور یہ غریب طالب علم ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو تزکیے کی امید، جہاں پیسے کی امید ہے وہاں تو فوراً جواب دیتے ہیں، جہاں سے چندہ مل، جی دین کا ہی کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب نے دین کا کام کرنا ہے، اس میں کوئی منع، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بات اتنی سی ہے کہ آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ کس کو کب نصیحت کر رہے ہیں، آپ کس کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی، اللہ رب العزت براہ راست امت کو سمجھا رہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا، فتنفعہ الذکریٰ، اس کو نصیحت اثر کرتی، سمجھ رہے؟ یہ دوسری وجہ ہے کہ جہاں نفع نصیحت کی زیادہ امید ہے وہاں بات کرنی چاہیے، جہاں نفع نصیحت کی زیادہ امید نہیں ہے وہاں کھسک جانا چاہیے، سمجھ رہے میری بات؟ میں بہت سی جگہوں پہ بیان کے لیے گیا ہوں، اور کئی مقامات پر بیان کے لیے، اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی پریمیسز ہوتی ہے، ایسی پریمیسز ہوتی ہے جہاں پر ایک طبقہ ہوتا ہے غربا کا، اور ایسی پریمیسز ہوتی ہے جہاں پر طبقہ ہوتا ہے امراء کا، ٹھیک ہے، یہاں پر بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، یہاں پر بات کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جانے کے لیے مشقت ہوتی ہے، یہاں پر جانے کے لیے خرچہ نہیں ملتا، یہاں پر جانے کے لیے موٹیویشن نہیں ہوتا،
یہاں پر جانے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو پریمیسز ہوتی ہے یہاں پر مشقت نہیں ہوتی ہے. جناب گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، یہاں پر جناب ہدیہ تحفہ بھی ملتا ہے، یہاں پر لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر بندے کی تعریف کی جاتی ہے، وہ ویسے ہی تعریف کرتے ہیں. یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان میں کوئی منافقت نہیں ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے تو ملتے ہیں، نہیں اچھا لگتا تو کہتے ہیں جاؤ باڑ میں. ٹھیک. تو یہاں پر میں بہت سے علاقوں میں گیا ہوں، اندرون سندھ کے علاقوں میں گیا ہوں، اور وہاں پر یہ سب چیزیں ہوئی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مشقت زیادہ ہوتی ہے، کچے راستے ہوتے ہیں، دھول مٹی اڑتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دوبارہ یہ لوگ نہیں بلاتے. اور یہاں پر یہ ہے کہ لیکن یہاں پر نفع زیادہ نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بہت سے تو عام طور پر غربا کے علاقوں میں توجہ کم ہوتی ہے، عمرا کے علاقوں میں توجہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے اس بات پہ تنبیہ فرمائی. اور بڑے مزے کی بات، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں. ٹھیک. وہ بھی تلاش کرتے ہیں ایسے لوگ ملیں جو کہ باہر کے ہوں، جناب ڈالر میں پیمنٹ کریں، پیسے زیادہ سے زیادہ دیں جی، ہمارے مسئلے ختم ہوں. یہ بھی قابل اصلاح ہے اور شدت کی حد تک قابل اصلاح ہے. کسی کا سوال ہو تو ساتھ ساتھ کرتے رہیں، بات سمجھ میں آتی رہے گی. ٹھیک ہے. او یذکر او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو فائدہ دے. یہ دو وجوہات ہوگی. مقتضائے توجہ، مقتضائے توجہ یہ دو باتیں ہونی چاہیے بنیادی طور پر. اور مقتضائے عدم توجہ یہاں پہ میں لکھ نہیں سکا، مقتضائے عدم توجہ، عدم توجہ کی وجہ، مقتضا کہتے ہیں وجہ. اما من استغنا، وہ لوگ جو کہ مستغنی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس گناہ میں مبتلا ہیں، وہ کس برائی میں مبتلا ہے. اما من استغنا، جو لوگ مستغنی ہیں، جو لوگ لاپرواہ ہیں، جو اما من استغنا، جو لوگ اما وہ شخص، من استغنا جو بے پرواہی دکھا رہے ہیں، جو بے پرواہی دکھا رہا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فَأَنْتَ تو آپ ہیں، لہو اس کے لیے، تصدہ متوجہ، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں. بھئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور جو نصیحت سے لاپرواہ ہے، جو نصیحت سے لاپرواہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عدم توجہ کی وجہ، جو نصیحت نہیں مانگ رہا آپ اس کے پیچھے بڑھ بڑھ کے نصیحتیں مت کریں، آپ اس کے پیچھے جا جا کے نصیحتیں نہ کریں، آپ اس کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے مت پڑیں، نہ کوئی ضرورت نہیں. کیوں جی؟ وما علیک اللہ یزک، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں، اللہ یزک کا اگر اس کا تزکیہ نہ ہوا آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. مبلغین کو سمجھو، تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہے، تمہارے ذمہ ابلاغ ہے، تمہارے ذمہ قرآن پہنچانا ہے، تمہارے ذمہ دین کی بات پہنچانا ہے، بس وہ کرو، اسے آگے پیچھے مت بھاگو. آگے ایک اور وجہ بتائی، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ شخص جو کہ آیا تمہارے پاس، یسعیٰ دوڑتا ہوا، محنت کرتا ہوا، جو آپ کے پاس قربانی دے کے آتا ہے، جو آپ کے پاس قربانی دے کے آتا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس میں خشیت بھی ہے. سمجھے؟ آئے تو وہ لوگ بھی تھے لیکن اس بندے میں خشیت ہے. تو تیسری وجہ مقتضائے توجہ کی کہ خشیت، خشیت ایسی ہونی چاہیے، دل کے اندر ڈر ہو. ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی نصیحت سنیں اگر قلب میں خشیت ہے تو فائدہ ہوگی، اور اگر قلب میں خشیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات پکی ہے، ذہن میں رکھیے گا. قلب میں خشیت ہوگی تو فائدہ ہوگا، قلب میں خشیت نہیں ہوگی تو اشکالات، اعتراضات ہوں گے. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کیونکہ میرے پاس مائک ڈسٹرب شو کر رہا. میرے پاس مائک کوئی ایسی چیز شو کر رہا تھا جس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے، بات اتنی سی ہے کہ خشیت ہوگی تو نفع ہوگا. ایک منٹ. خشیت ہوگی تو نصیحت اثر کرے گی، خشیت نہیں ہوگی تو نصیحت کرنے والا پیغمبر بھی ہو، نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے ہلکے لہجے میں بات کی ہے، لیکن بات بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر خشیت ہے تب نصیحت فائدہ کرے گی، خشیت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت ہوتی ہے دل میں اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا ڈر. اس بات کا نام خشیت ہے. تو فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، جو لوگ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کے دل میں خشیت ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں قربانی دے کر آنے کو اور خشیت کو تو میں نے واضح کر دیا. وہ قربانی دے کر آنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کوئی محنت کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے، یسعا کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بڑی مشکل سے آئے تھے، قربانی دے کر آئے تھے. اس کو ذرا سمجھ لیں. سوال اچھا ہے، بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک آدمی گھر بیٹھے بیٹھے دین سیکھ رہا ہے اور ایک آدمی گھر سے باہر نکل کے دین سیکھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر مستقل بنیادوں پہ 8-10 سال گھر سے باہر رہا. اس لیے باہر رہا ڈاکٹر بن جائے، صرف اس لیے باہر رہا کہ وہ عالم دین بن جائے، صرف اس لیے باہر رہا کہ وہ دنیا میں کچھ بن جائے. جو بنے گا روزانہ گھر سے جانے والا نہیں بن سکتا، یا روزانہ گھر میں بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں بن سکتا. یہی بات یاد رکھیے گا. جو جتنی قربانی دیتا ہے اس کو اتنا ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، جو قربانی نہیں دیتا اس کو اس حساب سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے بھوک کو، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے افلاس کو، آپ نے کبھی بدبو والا کھانا کھایا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ قربانی کیا ہوتی ہے. آپ نے ہمیشہ جب جو جی چاہا آپ کو مل گیا، جیسے جی چاہا آپ سو گئے. آپ کو پتہ نہیں کھٹملوں کے درمیان سونا کتنا مشکل ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں اوپر سے چھپکلی گر رہی ہے اور نیند بھی آپ کی 24 گھنٹے سے نہیں ہوئی. آپ وہاں پر کس طریقے سے سوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ابھی سونا ہے اور آدھے گھنٹے میں اٹھ کے اذان دینی ہے. یہ محنتیں ہیں، یہ کوششیں ہیں. ناز و نعم میں پلا ہوا اے سی میں جو بچے سو رہے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ یہ چیز حاصل نہیں کر پاتے. جو قربانی دے کے انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ویسے کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک گھر میں بیٹھ کر بیان سننے والا ہے اور ایک مجلس میں آ کر بیان سننے والا ہے، دونوں کے نفع میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ریکارڈڈ بیان سنتا ہے اور ایک وہی بیان سننے کے لیے محنت کر کے مشقت کر کے آتا ہے. اس کے اور اس کے نفع میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کو قلب میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس بندے کو حاصل ہو نہیں سکتی. وجہ اس کی ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش سے یہ چیز آگے بڑھتی ہے. تو یہ دیکھ لیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ایک شخص دیکھے جی
میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں. موٹر وے پہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو میری گاڑی وہاں پر بند ہو گئی اور پتہ نہیں چلا، پیٹرول بھی تھا، گاڑی بھی بالکل ٹھیک تھی، کراچی سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور اچانک سے بند ہوگی، پتہ ہی نہیں چلا. تو میں جن ساتھی کو کراس کر کے آیا تھا، میں نے کہا بھائی میری گاڑی بند ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا، یہ گاڑی سمجھ میں نہیں آ رہی، مکینک بھی آ چکا ہے، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بھائی یار ایسا کرو، اپنے دوست رینٹے کار والے کو فون کرو، وہ آ جائے گا اور آ کے میری فیملی کو لے جائے گا، پھر میں گاڑی ٹو کرا کے لے جاتا ہوں، جو ہوگا میں پھر بعد میں آؤں گا. تو کیا ہوا کہ وہاں پر وہ صاحب خود پہنچ گئے مکینک کو لے کے. اس نے دیکھا بھی سب کچھ ٹھیک ہے تو گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں؟ پتا چلا کہ پیٹرول کا کانٹا خراب تھا، پیٹرول نہیں تھا. پیٹرول لے کر آئے کچھ ساتھی، اور اب وہ جو لوگ اس مشقت میں میرے پاس پہنچے، مجھے ان کا چہرہ کبھی نہیں بھولے گا کہ ان کو کیا پڑی تھی آ جانے کی، لیکن وہ آئے اور انہوں نے اس وقت تو جو مشقت میں مدد کرتا ہے، تکلیف کے وقت میں مدد کرتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. یعنی کوشش کر کے، حالانکہ اس کو کیا مسئلہ تھا، وہ ڈرائیور بھیج دیتا، لیکن خود آنا یہ محنت کی. چنانچہ جو اللہ کے دین کے لیے ایسے محنت کرتا ہے نا، اپنی جان لگا دی، اپنا مال لگا دیا، اپنی عزت لگا دی، پھر اللہ بھی اس کو ایسے نوازتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے اور دنیا حیران رہ جاتی ہے. تو اللہ کی نوازش انسان کو چاہیے تو کوشش کرے. ٹھیک ہے، نیند آ رہی ہے، سو کے ذکر ہی نہیں کیا، نیند آ رہی ہے، سو کے تہجد ہی نہیں پڑھی، نیند آ رہی ہے، سو کے تلاوت ہی نہیں کی، چھوڑ دیا، بس اپنی سہولت دیکھ لیں. تو یہ ہوتی ہے محنت. جب انسان محنت کرتا ہے تو بس پھر ایسا ہوتا ہے. سجی بازوں کو بہت شوق ہوتا ہے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی. بعضوں کو بہت شوق ہوتا ہے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی مدارس میں جا کے علم حاصل کرنے کی، تو مجبوراً گھر بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں. تو کیا وہ بھی اس فضیلت سے محروم ہیں؟ جی ظاہری بات ہے، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ نہیں پا سکتا اس چیز کو. یہ بات تو واضح ہے اور ٹوک ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو جو کرے گا من جد وجدہ، جو ہے تو بس ایسے ہی ہے. میرا خیال زوم کا جو میرا پیکج تھا شاید وہ ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے مجھے 40 منٹ کا شو کر رہا ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ یخشا اور خشیت بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کلا، ایسا ہرگز نہ کریں. انہا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے. ومن شاء ذکر، جس کا جو چاہے نصیحت حاصل کرے. فی صحف، اب قرآن کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. فی صحف، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمتین، جو کہ بڑے ہی مقدس ہیں، جو کہ بڑے ہی مقدس ہیں. کیسے مقدس ہیں؟ مرفوعاتن، اونچے مرتبے والے ہیں، مطہرہ اور پاکیزہ ہیں، لوح محفوظ مراد ہے. بِأَيْدِي سفر، ہاں چلا بِأَيْدِي سفر، بِأَيْدِي بِأَيْدِي اصل میں ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو بِأَيْدِي دو ہاتھ، ٹھیک ہے. سفرہ لکھنے والے، بِأَيْدِي سفرتن، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. مراد اس سے قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا. یہ سارے قرآن کی عظمت شان ہے. بِأَيْدِي سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. کون سے لکھنے والے ہاتھ؟ کرام بررہ، جو بڑی عزت والے ہیں، کرام، جو کہ بڑی عزت والے ہیں، برراتن، اور جو کہ نیک ہیں، یہ ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. چنانچہ یہ قرآن کی عظمت ہے
اور یہ کرام بررہ کون ہے، بِأَيْدِي سفرہ کون ہے؟ تو یہ تو اللہ رب العزت، اللہ کرے گا تو جنت میں اللہ دکھائیں گے کبھی یہ کون لوگ تھے۔ اب اس قرآن کا انکار کرنے والے، قتل الانسان ما اکفر، دیکھیں بات کیسے ڈائیورٹ کی ہے اللہ رب العزت نے، بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے اور اتنی خوبصورتی سے جا رہی ہے۔ قتل الانسان، مار ہے خدا کی، مارا گیا انسان، ما اکفر، کہ وہ کتنا نہ شکر ہے۔ قتل الانسان، مارا گیا ایسا انسان، یا مار ہے خدا کی اس انسان پر، ما اکفر، کہ وہ کتنا ناشکر ہے، یعنی اتنی بڑی چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا کہ اس کو دیکھے تو صحیح، من ای شیء خلقہ، کہ اس کو تو پیدا کس چیز سے کیا گیا، من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا گیا، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور اس کو ٹھیک پیدا کیا، خاص انداز میں پیدا کیا، ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دی، یعنی دنیا میں آنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ آسان بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ نے آسان بنایا، وہ ایک تنگ جگہ ہوتی ہے لیکن انسان بآسانی وہاں سے باہر آ جاتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے جینے کا راستہ مراد ہے۔ ثم السبیل یسرا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جب عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ دائیں بائیں کے لوگ کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے آسانی ہوتی ہے۔ ثم اماتہ، پھر اس کو موت دیں گے، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اس کو قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء، پھر جب چاہے گا، انشرہ، اس کو کھڑا کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا۔ کلا، یاد رکھنا، کلا، یاد رکھنا اس بات کو، لما یقضی ما امرا، لما یقضی ما امرا، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ بات پوری نہیں کی، کلا، یاد رکھنا، لما یقضی ما امرہ، لما نہیں پوری کی، لما یقضی نہیں بات مانی، ما امرہ، جو بات اللہ نے اس کو کہی، جو حکم اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے اس کو جو حکم دیا اس نے وہ بات نہیں مانی، جب اس نے وہ بات نہیں مانی تو بس پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ آگے کچھ اور چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑنی ہے، تھوڑا سا وقت چاہیے اس کے لیے، سبق میں یہیں تک رکھوں گا انشاءاللہ، اور اشتی زیور انشاءاللہ ہم 1 سے 2 دن میں ساتھ شروع کریں گے، کل ہم انشاءاللہ اس صورت کو مکمل کریں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رہے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی معنی مفہوم ترجمہ سمجھ میں نہ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ کے اندر ہی اس آڈیو کو بھیج دوں گا، مجھے کسی نے طریقہ کار سمجھا دیا ہے تو انشاءاللہ میں اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ سورہ عبسہ، اس کے 2 مضامین ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھ لیا۔ کلا لما یقض ما امر، یہ آیت ہم پڑھ چکے تھے۔ اس آیت کے ترجمے میں تھوڑی سی باریکی ہے، میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ کلا لما، کلا کے بہت سے معنی میں نے پیچھے آپ کو ذکر کیے تھے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اس کا بعض دفعہ معنی کیا جاتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، بعض دفعہ معنی کیا جاتا ہے بالکل نہیں، بعض دفعہ اس کا معنی کیا جاتا ہے ضرور، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں لفظ کلا
بات کی پختگی کے لیے لایا جاتا ہے. یعنی جب بات میں پختگی پیدا کرنی ہے اس وقت لفظ کلا استعمال کیا جاتا ہے. کسی پچھلی چیز کی تردید کرنی ہے اس وقت کے لیے کلا استعمال کیا جاتا ہے. تو پچھلے اسباق کے اندر میں نے اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے. تو کلا لما یقضی ما امرہ. دیکھیں یہاں پر جو لما ہے یہ لما کے بھی بہت سے مطلب ہیں. لما کا مطلب یہ ہے جب. ٹھیک ہے. لما کا مطلب ہے جب بھی. ٹھیک ہے. اب کلا لما یقضی. یقضی کہتے ہیں بات ماننا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لما کا ایک معنی لم ہوتا ہے. لم کا مطلب ہے نہیں. کلا لما یقضی. کلا لما یقضی اس کا معنی یہ ہوا کہ نہیں پوری کی، نہیں مانی بات. ما امرہ جو بات اس کو کہی گئی. ٹھیک ہے. یعنی اس بندے نے کبھی بھی بات نہیں مانی جب بھی اس کو بات کہی گئی. یعنی جب اس کو حکم دیا گیا اس نے بات نہیں مانی. کلا لما یقضی کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے بات مانی ہو. ٹھیک ہے. یہ لفظی اعتبار سے مطلب ہے. محاورتاً اور پچھلی آیات سے ملا کے جو ہم اس کا معنی بیان کریں گے. کلا ہرگز نہیں. لما یقضی. لما یقضی جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے حکم. نہیں. کلا ہرگز نہیں. ما امرہ جب بھی اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. لما یقضی اس نے بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے. اس نے بات کو ہرگز نہیں. اس کو جب بھی حکم دیا گیا اس نے بات کو نہیں مانا. اس نے بات کو ٹال دیا. ٹھیک ہے. چنانچہ یہاں پر یہ بات ہے. تو یہ پوری بات ہوگی. ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. یہ نافرمانوں کی بات ہو گئی. نافرمانوں کے انجام کی بات ہو گئی. کہ اس ساری بات کا خلاصہ نافرمانی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے پروردگار کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کا شمار کیسے لوگوں میں ہوتا ہے اس کا ذکر یہاں پر ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ رہی. یہ زجر برائے کفار ہے. ٹھیک ہے. کفار کے لیے جو زجر کے الفاظ ہیں اس کے اندر یہ آخری جملہ تھا کہ اصل بات کفار میں نافرمانی ہے. ہم دیکھ لیں ہمارے مزاج میں کہاں اللہ کی نافرمانی ہے. سر تپا ہم کس کس گناہ میں مبتلا ہیں. کون سی برائی ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں اس کا دھیان رکھا جائے. چنانچہ چاہے وہ ہوں چاہے ہم ہیں ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. تو حاضری دینے کا امکان کیا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان سب میں امکان ہے فنا کا. ان سب میں امکان فنا ہے. امکان فنا مطلب ختم ہونے کا امکان ہے. ایکسپائر ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ہر چیز ایکسپائر ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے میں بھی ایکسپائر ہوں گا تو یہ کائنات بھی ایکسپائر ہوگی اور ہم سب بھی ایکسپائر. یعنی ہر چیز میں فنا موجود ہے. جب ہر چیز میں فنا موجود ہے ختم ہونا موجود ہے
تو یہ کائنات بھی ختم ہوگی اور اس کائنات کے ختم ہونے کا مکمل امکان موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے انسان کو کہ دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس لَيَنْظُرْ، لَيَنْظُرْ چاہیے کہ وہ دیکھے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے، کون دیکھے؟ الانسان، انسان، بس چاہیے کہ ہر انسان اس بات کو دیکھے، کیا دیکھے؟ الا طعامی، کھانے کو۔ کیا مطلب کھانے کو دیکھے؟ مطلب غور کرے، مطلب غور کرے، صرف یہ نہیں کہ ہاں روٹی کو دیکھو بھائی، نہیں نہیں، فلینظر الانسان، دیکھنے سے مراد غور کرنا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے الا طعامہ، اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، اب وہ کھانا بنا کیسے، یعنی غور کرنا ہے تو غور کیسے کرنا ہے؟ انا صببنا، کہ انا کا مطلب ہے کیسے، یہاں پر انا کا مطلب ہے کیسے، انا کیسے، صببنا، صببنا کہتے ہیں برسانا، انا صببنا الماء، ہم نے پانی کو برسایا۔ دیکھیں، سببنا کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑنا، بلکہ سببنا کو ہم نے آگے صبا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ انا صببنا صبن الماء، ہم نے کیسے برسایا، یعنی ہم نے خوب برسایا، کہ ہم نے خوب برسایا۔ انا صببنا، صببنا کہتے ہیں اوپر سے برسانے کو، ٹھیک ہے۔ ایک انا صببنا الماء صبا، ہم نے اوپر سے کیسے پانی کو برسایا۔ دیکھیں، کسی بندے کو اشکال ہو سکتا ہے، بھی ہماری زمین میں تو پانی، یہ مجھے اس کا مزہ نہیں آ رہا اب پڑھانے کا، کیونکہ میں جو چیز ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ رسپونڈ نہیں ہو رہی میرے پاس۔ انا صببنا الماء، سببنا کہتے ہیں اوپر سے پانی برسانے کو، صبا برسانا، یعنی ایک عربی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر طریقہ کار آپ دیکھیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ها ها ها، اس طرح، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ایک قرآن کا طرز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ طرز ہے، اس طرز کو اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کسی حکمت اور مصلحت سے۔ تو انا سببنا، یہ جو سببنا کا جو لفظ ہے، سببنا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے صبا، ہم نے اوپر سے برسایا، صبا خوب برسایا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ انا سببنا، نہ ہم نے برسایا، ٹھیک ہے۔ نہ، نون الف نا کا مطلب ہے ہم نے، انا سببنا، کہ انا یہاں پر غور کی وضاحت کو بیان کر رہا ہے کہ سببنا خوب برسایا ہم نے، الماء پانی کو، یہ سببنا صبا کے ساتھ ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اپنے کھانے پر کہ وہ کیسے بنا ہے، بریکٹ میں ڈالیں گے کہ وہ کیسے بنا ہے، کہ وہ ایسے بنا ہے کہ وہ ایسے بنا ہے، کہ کو باہر لکھیں گے اور سببنا الماء صبا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کیسے بنائیں گے اپنی بیاض کے اندر۔ دیکھیں، اس کو ردم، سوال آیا کہ کیا اس کو ردم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ردم کے لیے نہیں ہے، ردم تو اس کا ایک جزوی سمجھ لیں، ایک پارٹ ہے، سمجھ لیں، ردم نہیں ہے، بلکہ تاکید ہے، تاکید، یعنی کسی لفظ کی زور کو بیان کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، فَلْيَنْظُرِ بس چاہیے انسان کو کہ وہ غور کرے اپنے کھانے پر کہ کیسے
کھانے پر کہ اللہ نے اس کو کیسے اگایا ہے، کہ ہم نے خوب برسایا، ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا. ٹھیک ہے، تو یہ میں بتا رہا تھا بریکٹ کس طرح آئے گی. کہ اس طریقے سے بریکٹ میں آپ کریں گے کہ بریکٹ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، بریکٹ ترجمے کے لیے نہیں ہوتی. تو انا صببنا الماء صبا، ثم پھر شققنا 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 پھاڑا ہم نے الارض زمین کو، ثم شققنا پھر شققنا شقہ کے ساتھ جڑے گا، شققنا پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. اب خوب پھاڑا تو نہیں کہہ سکتے، زمین کو خوب پھاڑا تو نہیں کہہ سکتے نا. تو پھر یہاں پر کیا، جیسے ہم نے پانی برسانا تو پانی خوب خوب برسایا، لیکن شققنا میں خوب تو نہیں آ سکتا نا، کہ زمین تو تھوڑی سی پھٹتی ہے، ایمبریو نکلنے کے لیے زمین تھوڑی سی پھٹتی ہے. تو پھر یہ ثم شققنا الارض شقا، یہاں پر مانا آئے گا عجیب طریقے سے. ثم شققنا پھر ہم نے پھاڑا، شقا عجیب طریقے سے، الارض زمین کو. بات سمجھ رہے ہیں کہ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو معنی کے ساتھ جڑ رہے ہو. ایسے معنی نہیں ہونے چاہیے، ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو معنی کے ساتھ جڑے نہیں. یعنی ٹو دا پوائنٹ معنی ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محض الفاظ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. پھر یا اس کے ذریعے سے. دیکھیے ترجمہ اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنیں گے پھر سمجھ میں آئے گا. ترجمہ سمجھنے کا ہوتا ہے، ترجمہ رٹنے کا نہیں ہوتا، دیکھ کر لکھنے کا نہیں ہوتا ترجمہ. آپ دیکھ کر غلط لکھیں تو چلے گا، لیکن معذرت آپ زبانی غلط لکھیں تو چلے گا، لیکن دیکھ کر صحیح لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ زبانی لکھیں اور غلط لکھیں، اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا ترجمہ ہو کیسے رہا ہے، آپ اپنا دماغ استعمال کریں گے. لیکن آپ کہیں آسان ترجمہ قرآن اٹھا لیا، تفسیر عثمانی اٹھا لی اور وہاں سے اٹھا کے ترجمہ نوٹ کر لیا اور ترجمہ نوٹ کر کے جناب کام دکھا دیا، نہیں ایسا نہیں ہے. ترجمہ خود کیجئے اور سمجھ کے کیجئے، اس سے آپ کو آگے جب یہ الفاظ اس نوعیت کے الفاظ آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. فَأَنبَتْنَا، اس سے فا کا ترجمہ تو پس ہوتا ہے نا، پھر ہوتا ہے. ہم نے جو ترجمہ دیکھا پڑھا، فا کا ترجمہ پس ہوتا ہے یا پھر ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں کام ہوئے. انا صببنا الماء صبا، پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پاڑا. اس کے ذریعے سے انبتنا، ہم نے اگایا، فیہا، اس زمین میں، حبا پودے، حبا غلے، حبا چارہ، حبا بیج. ٹھیک ہے، حب بیج کو کہتے ہیں، چارے کو کہتے ہیں، پودے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس سے غلہ اگایا. ٹھیک ہے، ان سب کے لیے لفظ غلہ استعمال ہوتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اس سے اگایا، فِيهَا اس میں اگایا، یعنی زمین میں اگایا، حبّا غلہ، وعنبا، عنبا کہتے ہیں انگور کو. ٹھیک ہے، عنبا انگور کو کہتے ہیں. وقضبا، قصبہ کہتے ہیں سبزیوں کو. ٹھیک ہے، عنبا انگور، قصبہ سبزیاں. انگور سے کیا مراد ہے جی؟ ہاں، انگور سے مراد ہے پکا ہوا پھل، یعنی جس کو پکایا نہیں جاتا ایسے ہی کھایا جاتا ہے. اور قصبہ کہتے ہیں کچا پھل. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پکا کے کھایا جاتا ہے. تو یعنی دونوں قسم کے. وَزَيْتُونَا، اور زیتون اگائے، وَنَخْلَا، اور کھجور اگائی. ٹھیک ہے، زیتون ہیلدی فوڈ،
ہیلدی فوڈ یعنی کھانے کو پکانے کے لیے جو ہیلپنگ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پہلے تو زیتون میں کھانا بنتا تھا نا، یہ تو آج کل گھی میں بنتا ہے، تو زیتون تیل ہوتا ہے، تو ہیلپنگ چیزیں اور کچھ نخلا سے مراد نخلا سے مراد حلوایات یعنی سویٹ ڈش، ٹھیک ہے، سویٹ ڈش ہے تو حلوایات نخلا سویٹ ڈش. وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات. حدائق باغ کو کہتے ہیں، غلبا اس کے گھنے پن کو کہتے ہیں. حدائق باغات، غلبا گھنے باغات. وفاکہا، وفاکہا اور میوے، وابا اور چارے. یہ کس لیے بنایا؟ متاعا لکم، متاعا لکم تاکہ تمہارے لیے کچھ سامان ہو، ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے کچھ سامان ہو، تمہارے لیے کچھ سامان ہو، تمہارے مویشیوں کے لیے کچھ سامان ہو. دیکھیں جی، یہ ہو گیا ترجمہ. دیکھیں ایک ایسی چیز اللہ رب العزت ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ چیز ایسی ہے جو کہ کفر کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور ہماری اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے تو طریق اولا کافی ہے. کوئی شخص ایسا ہے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، گناہوں کے اندر اس کی زندگی رچی بسی ہوئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ گناہ چھوڑے یا نہیں چاہتا گناہ چھوڑے، نہیں چاہتا اپنے کفر کو چھوڑے. کسی کافر سے آپ مخاطب ہیں، کسی کافر سے کو آپ سمجھا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہترین باتیں اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں، خواہ وہ میری اصلاح کے متعلق ہوں یا وہ کسی دوسرے کی اصلاح کے متعلق ہوں. اس کو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. فرمایا کہ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مراقبہ کرے، انسان مراقبہ کرے. ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے محض مراقبہ کافی ہے. صرف انسان اپنے کھانے پینے، ڈائجسٹنگ سسٹم پہ غور کرے، کھانے پینے کے اوپر غور کرے، تو کھانا اللہ رب العزت کیسے بنا رہے ہیں انسان کا، کہ اس کے کھانے کے لیے، اس کے پینے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو لگایا ہوا ہے، آسمان کو لگایا ہوا ہے، زمین کو لگایا ہوا ہے. پھر بتایا کس طریقے سے لگایا ہوا ہے، وہ طریقہ کار سمجھایا. یعنی ہم نے بیج اگایا، انا صببنا الماء صبا، آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک ہے، انا صببنا الماء کہ ہم نے پانی اتارا. جی ہماری فصل تو بارش سے چلتی نہیں ہے، ہماری فصل تو دریا کے پانی سے چلتی ہے. تو بھئی دریا کا پانی کہاں سے آیا؟ جی دریا کا پانی کدھر سے آ گیا؟ اتنا بھی تو غور کیجئے، دریا کا پانی کہاں سے آیا؟ دریا کا پانی آیا دریا سے. اور دریا صاحب کہاں سے نکلے ہیں؟ دریا صاحب کو آپ نے نکالا ہے؟ نہیں جی، دریا صاحب جو نکلے ہیں، بطور مثال ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہماری فصلوں کو دریا کا پانی لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دریا پیچھے چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں اور چلتے ہی چلے جائیں، تو یہ دریا سب کہاں سے نکل رہے ہیں؟ وہ وہاں سے گلیشیئر پگھلتا ہے، چاہے پاکستان میں پگھلے چاہے انڈیا میں پگھلے، گلیشیئر پگھلتا ہے اور گلیشیئر پگھل کے نیچے زمین کی طرف آتا ہے، اور وہ زمین کی طرف چلتا چلتا سمندر کا رخ اپناتا ہے. اس کے راستے میں، اس کے راستے میں دریا بہت سی جگہوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے. آگے انسان کی عقل ہے کہ اس سے کیسے نفع حاصل کرے. تو چاہے کوئی دریا کے ذریعے سے کھیتی کر رہا ہے، چاہے کوئی بارش کے ذریعے سے کھیتی کر رہا ہے، تو اگانے کا ذریعہ پانی ہے، اور پانی کی پیداوار اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے چنانچہ اپنا ایک وقت رکھیے جس وقت میں مراقبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مشائخ نقش بند ہوں یا سہروردیہ ہوں،
چشت ہوں یا کوئی اور مشائخ ہوں، سب مشائخ مراقبے کا بتاتے ہیں کہ انسان مراقبہ کرے۔ مراقبے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کوئی مراقبہ جات کیسے ہوتے ہیں، کوئی مراقبہ جات کیسے ہوتے ہیں۔ مراقبے کی بہرحال بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بہت ہی نفع مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو مراقبہ کائنات کا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں مراقبہ خلقت اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو کیسے تخلیق فرمایا، اس کا مراقبہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی مراقبہ غور کرے، غور کرنا ہے۔ غور یکسوئی کا طریقہ کار حضرات اکابر نے کہا ہے کہ غور یکسوئی اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان تنہائی میں ہو، سب کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر غور فکر نہیں ہو سکتا، اور تنہائی کے اندر بھی اندھیرا ہو، روشنی کم ہو، تاکہ دل کی آنکھ صحیح کام کر سکے۔ روشنی کم ہونے کے ساتھ آنکھیں بند ہوں۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ مراقبہ انسان کے مزاج میں تکبر ہونا تو مراقبہ نقصان دہ ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں حب جاہ ہو تو مراقبہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کو مراقبے میں بھی اللہ کی ذات کی وجہ اپنی ذاتی نظر آتی ہے۔ جب انسان کے مزاج کے اندر رہنائی ہو، میں بہت اہم ہوں، میں بڑی اہم چیز ہوں، تو یہ مراقبہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ انسان کے مزاج میں تواضع ہو، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میری ذات کچھ بھی نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں، میرا ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ حج سے آئے تو میں نے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو بھول بھی گیا کہ میں کہاں سے آیا، اللہ معاف کرے، اللہ نے حاضری قبول کر لی، اللہ حاضری قبول کر لیں تو سب سے بڑی بات ہے۔ میرے عمل کی کیا اوقات ہے، میرے اعمال کی کیا، کچھ بھی خاک کا درجہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک ساتھی، ہم ایک جگہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے ان کو، قاری صاحب بات سنیں، کہتا یار آپ مجھے قاری صاحب کیوں کہتے ہو؟ میں عالم ہوں، مفتی ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، آپ مجھے قاری صاحب کیوں کہتے ہیں؟ میں آپ نے میری ساری پڑھائی کو ایک لفظ قاری کے اندر بند کر دیا۔ تو میں نے ان سے بعد میں عرض کیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں؟ کہتے نہیں لوگوں کو عزت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو حب جائے کہ ان کو مجھ سے، ان کو میری عزت کرنی چاہیے، ان کو میرے لیے عزت کے القاب استعمال، تو یہ تو حب جائے، اور یہ تو اتنا بڑا مرض ہے کہ کافر میں بھی ہو تو وہ بھی قابل رحم ہے، اور مفتی صاحب میں ہے تو پھر تو کتنا قابل رحم ہوگا، یہ تو بڑی مشکل سے نکلے گا اور بڑی خطرناک طریقے سے نکلے گا، ایسا تو نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مراقبہ جات جب انسان کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، جب انسان کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مراقبہ جات ہوں اپنے شیخ سے پوچھ کے کرنے چاہیے، جب تک شیخ آپ کو مراقبہ نہیں بتا رہا اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے فنائے نفس کا مراقبہ کرے، انسان اپنی عاجزی اور انکساری کے لیے مراقبہ کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن وہ شیخ سے پوچھ کے ہوتا ہے۔ جی میں نے یہی کہا ہے، کسی نے سوال کیا ہے، ایک ایک بات کی تصدیق تو نہیں ہوگی، آپ دوبارہ ریکارڈنگ سن لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر بل تو تواضع، انکساری اور یہ مراقبہ جات کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر انسان مراقبہ پابندی سے کرتا رہے تو تکبر، حب جاہ اور یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بل انا سبب الماء، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو مراقبے کا بتایا کہ مراقبے کے ذریعے سے انسان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، بیماریاں چھوٹتی ہیں، برائیاں چھوٹتی ہیں، وہ بڑا اہم ہے اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو یہ مراقبے کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا۔
کہ یہ مراقبہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا آپ حضرات سے کہ مراقبے کے ساتھ تربیت ضروری ہے، تربیت کے بغیر مراقبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مراقبے کے لیے اللہ رب العزت نے چند اپنی نعمتیں گنوا دی کہ یہ دیکھو یہ میری نعمتیں ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو بل میں ذکر کر رہا تھا مراقبے کا، تو ایک یہ مراقبہ خلقت ہے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ فنائیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراقبہ موت ہوتا ہے، مراقبہ قبر و حشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے مراقبہ جات ہوتے ہیں جو کہ درجات کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مشارب آتے ہیں، اس میں دائرے آتے ہیں، اس میں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں، پر ہمارا وقت شاید ختم ہو رہا ہے، یہ 40 منٹ مکمل ہونے والے ہیں۔ تو اور یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اپنے شیخ سے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پہلے تو یہ تھا دلائل قیامت، اب وقوع قیامت۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کہتے ہیں چیخ کو، چیخ کو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب ایک کان پھاڑنے والی آواز آئے گی، صاخہ کہتے ہیں کان پھاڑنے والی آواز۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، چیخ، یعنی چیخ کا بس کیا کہیں، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ، چیخ یعنی ایسی آواز جو کہ سینے کے زور سے نکالی جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ، اس سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے اندر دو باتیں ہیں، ایک نفخہ اولا ہے، ایک نفخہ ثانیہ ہے، میں پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن بھاگے گا، یوم اس دن، یفر بھاگے گا، کہاں چلا گیا، یوم یفر بھاگے گا، المرء ہر شخص، من اخیہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، یہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وہ ابیہ اپنے والد سے بھی بھاگے گا، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وہ بنیہ اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ لکل امرئ، لکل ہر، امرئ ہر بندے کے لیے، منہم ان سب میں، لکل امرئ ہر بندے کو، اس یوم اس دن، شأن ایسی فکر ہوگی، یغنی ہی کہ وہ دوسروں کا ہوش نہیں رہے گا، یعنی ہر بندے کو وہاں ایسی فکر ہوگی، لکل امرئ منہم شأن، ہر بندے کو، یا یوم اذن اس دن، لکل امرئ ہر بندے کو، منہم ان تمام انسانوں میں، شأن ایسی فکر ہوگی کہ یغنی کہ دوسرے کا ہوش نہیں رہے گا اس بندے کو۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، وجوہ، انجام فریقین، وجوہ، وجوہ، دیکھیں یوم اذن اس دن، وجوہ کچھ چہرے ہوں گے، مسفرات چمکتے ہوئے، اللہ ہم سب کو اس میں بنا دے، ضاحکہ ہنستے ہوئے، ہنستے ہوئے، مستبشرہ خوشی مناتے ہوئے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یوم اذن اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبرہ ان کے اوپر خاک پڑی ہو، غبرہ خاک پڑی، جیسے گاڑی کھڑی تو اس پہ مٹی جم جاتی ہے، تو ایسے اس کو کہتے ہیں غبرہ، علیہ الغبار، تو علیہا غبرہ ان پر مٹی جمی ہوگی، خاک پڑی ہوگی، ترہقھا، ترہقھا ڈھانپ رکھا ہوگا، قطرہ سیاہی نے، ترہقھا ان چہروں کو سیاہی نے ڈھکا ہوا ہوگا، اولئک یہی لوگ ہوں گے اس دن، الکفرہ جو کہ کافر تھے، الفجرہ جو کہ بدکار تھے،
اللہ ہم سب کی اس دن کی برائی سے، اس دن کی کٹھن مراحل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس دن یہ رشتوں سے اس لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن کسی کو رشتے یاد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ نہیں، رشتے یاد ہوں گے، لیکن اس دن رشتوں سے بھاگے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی کیسا ہے، بس ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ آیات فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ بہت سی روایات سے جڑی ہوئی ہیں کہ جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب قیامت کی چیخ ہوگی۔ بعضی حضرات نے کہا نہیں، قیامت کی چیخ نہیں ہوگی، بلکہ جہنم آئے گی اور جہنم ایک چیخ مارے گی۔ تو جب جہنم چیخ مارے گی تو اس کی چیخ کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی گھبرا جائیں گے، اور وہ اپنی امت کے بارے میں نہیں سوچیں گے بلکہ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جب قیامت آئے گی اور حشر شروع ہونے سے پہلے کی یہ کیفیت ہوگی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نفسا نفسی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے نفس کے علاوہ کسی دوسرے کے نفس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ خیر یہ کچھ باتیں ہیں، ترجمہ ہمارا مکمل ہوا۔ ہم انشاءاللہ بہشتی زیور اگلے ہفتے میں ترجمہ قرآن کے ساتھ شروع کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بتا دوں کہ کتاب الرسوم جو ہے ہم بہشتی زیور کا شروع کریں گے، کتاب الرسوم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔